کہ اس مہینے کے آخری اتوار کے موقع کوئی لمبا تھوڑا واز نہیں ہوگا. یہ ٹیچنگ آج لیسن ہوگا، اور یہ ٹیچنگ لیسن یہ ہے کہ ہم دنیا کے نور کیسے ہیں. کیوں کر مسیح نے ہمیں یہ کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. پہلے جو تلاوت کی گئی ہے متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم نے پڑھا ہے. متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت. کیا لکھا ہوتا ہے یہاں پہ؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا والا پڑھا ایلڈر کامران صاحب نے؟ کیا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے؟ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں سے 14ویں آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ شاباش، تم دنیا کے نور ہو. آپ اس لیے نہیں تھے بول رہے کیونکہ آپ دنیا کے نور نہیں ہیں. ہمارے کام دنیا کے نور والے نہیں ہیں. جڑا بچہ کچی پکی ہوشیار کی کرتا ہے برکن جواب آتا کھلو ہی جاتا ہے کہ مینوں پوچھ لو مینوں سارا آتا ہے. تو جب ہم دنیا کے نور ہوں گے ہمارے ہاتھ بھی بلند ہوں گے، ہمارا جو سر ہے وہ فخر سے اونچا ہوگا. اگر جواب نہ آتا ہے پھر کوشش کری تے جنوں آتا ہے نا انہوں اگے کرو تے آپ بھی وہ پیچھے رہو. کسی استاد کی نظر میرے نہ پی جائے وہ منوں نہ پوچھ لے بھی تو دنیا میں نور ہے یا نہیں. تو ہم سب فیملی ہے. کلیسیا خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے. تو یہ بدن جو ہے مسیح کا یہ کیا کرے گا؟ مسیح کا نور جو ہے وہ ظاہر کرے گا. 3 اس کے میں نے حصے کیے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو. پہلے بات کہ یسوع نے خود کہا تم دنیا کے نور ہو. پہلی بات کیا ہے؟ یہ فرمان کس کا ہے؟ متی کا ہے، یوحنا کا ہے، لوکا کا ہے. وہ یہ شاید دعویٰ کرتے ہوں کہ نہیں ہم تو یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اب ہمارے اندر بھی اتنی طاقت آ گئی ہے. مسیح نے کہا ہے کہ تم باتیں ساری سمجھتے ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اپنی طرف سے یہ کہہ نہیں کریں. یہ بیان خاص جو کلیسیا کے لیے، جو فیملی کے لیے یسوع مسیح نے اپنی فیملی کے لیے کہے وہ یہ کہے کہ تم دنیا کے نور. اب جس نے یہ الفاظ کہے وہ خود بھی دنیا کا نور ہے یا نہیں؟ پہلے تو اس بات کی ہم تردید کریں گے کہ سیدنا یسوع المسیح اپنے بارے میں نور کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. اگر میں سادی سی زبان میں کہوں کہ یسوع مسیح نے کہا تم فلپ بلب ہو، اگر سادی سی زبان میں کہیں، کیونکہ فلپ کا بلب جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. ہم کسی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے، لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہترین روشنی بنانے والی کمپنی جو ہے وہ فلپس ہے. اور بھی بڑی ساری کمپنیز ہیں، لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیسٹ بلب جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور بھی ان کی آئٹمز جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں. تو اگر یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم دنیا کے نور ہو تو پہلا حصہ یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح خود بھی دنیا کے نور ہے. جب آپ میرے ساتھ دیکھیں گے اشعیا کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 2 آیت، تو یہاں پر دنیا جو تھی تاریکی میں تھی. اب یہ تاریکی کیسی تھی؟ اندھیرا کیسا تھا جس میں یہ نور چمکتا ہے؟ یہ نور جس کی پیدائش سے پہلے مقدس اشعیا یوں بیان کرتا ہے کہ یہ نور تاریکی میں چمکا اور آدمیوں نے اس کی روشنی کو دیکھا. یسوع مسیح کی شان اقدس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ نور پیدا ہوگا. اور جب آپ ملاکی کا صحیفہ پڑھیں گے تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو صداقت آفتاب کہا، یعنی سچی روشنی کہا. تو یہ پیش گوئیاں
جو نبیوں نے کی کہ وہ روشنی کے طور پر پیدا ہوگا اور دنیا کے اندر تاریکی کو دور کرے گا اور لوگوں تک روشنی پہنچائے گا، اس سے یہ پتا چلا کہ یسوع مسیح خود بھی نور ہے۔ اور انہوں نے اس دنیاوی حقائق جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، دنیا کی حقیقت میں جو ہمیں نظر آتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے بڑے اجتماع میں یہ کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ یوحنا کی انجیل کو جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود دعویٰ کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ یسوع مسیح خود دنیا کے نور ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھیں گے تو پھر یہاں پر آپ کو پوری تفصیل ملے گی، ایک بایوگرافی جو ہے مقدس یوحنا لکھتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کس طرح دنیا کا نور ہے، وہ کس طرح سے اس دنیا کے اندر نور کی حیثیت سے پیش ہوا، اس نے کس طرح تاریکی کی دیواروں کو توڑ دیا۔ اور یہاں پر بیان کرتا ہے یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اس میں زندگی تھی۔ اس میں کیا تھی؟ یوحنا بڑی صفائی سے کرتا ہے، یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اگر یسوع مسیح کی کامل انسانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی کامل ہونے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ الہی خدا ہے، تو پھر مقدس یوحنا پہلا باب اسی بات سے آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں زندگی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے انبیاء کرام آئے جنہوں نے خدا سے باتیں کی، جنہوں نے خدا کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ یہی کہتے رہے کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان تمام انبیاء اکرام زندگی چاہتے تھے، ان میں زندگی موجود تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ اس دنیا سے چلے گئے، ایک وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، وہ ایک وقت آیا کہ خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں تک کہ جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان میں اگر زندگی ہوتی تو وہ ضرور یہاں پر ہی رہتے اور خدا کے بارے میں تبلیغ کرتے رہتے، وہ خدا کی یہوہ جلی کی، یہوہ آسمان کی وہ باتیں دنیا کو بتاتے رہے، لیکن ان میں اس طور سے زندگی نہ تھی جس طور سے یوحنا یہ کہتا ہے، جس نور کے بارے میں وہ بتا رہا ہے، لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور وہ زندگی جو تھی آدمیوں کا نور تھی۔ یسوع مسیح خود نور ہے، اس لیے اس نے کہا تم دنیا کے نور۔ دوسرا اس کا حصہ میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو مختصر سی بات میں نے کی ہے کہ یسوع مسیح خود دنیا کے نور تھے، وہ آسمان کے بھی نور ہیں اور اس دنیا کے اندر اب تک بھی نور ہیں، آنے والے زمانے میں بھی وہ نور ہی رہیں گے۔ ایک گواہی یہاں پر خدا یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں جو دی گئی، مقدس یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے، استباغی، اس نے بھی یہ کہا، یوحنا پہلا باب اس کی 8ویں آیت کو جب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے وہ خود تو نور نہ تھا۔ یوحنا جو استباغی ہے اس نے اپنے بارے میں جب بتایا کہ میں خود نور نہیں ہوں لیکن میں نور کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، تو یوحنا انجیل لکھنے والا یہ خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ یوحنا استباغی نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے تو یوحنا استباغی نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد یہ بیان دیا، اور جب یہ بیان دے رہے تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، وہاں پر یوحنا استباغی نے یہ بھی کہا کہ وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ اپنی زبان سے بھی خدا یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا، کیا کہا؟
جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے، وہ اندھیرے میں نہ چلے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ زندگی کا نور پائے گا۔ آمین۔ بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو یوحنا نے پہلے کیا کہا؟ وہ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی جو تھی آدمیوں کا نور تھی۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح کہا جو میری پیروی کرے گا۔ آج تک دنیا میں کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری پیروی کرو گے تو آپ زندگی حاصل کرو گے یا نور میں چلو گے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے کہا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اب مسیح نے ہمیں کہہ دیا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ اب ہماری بات آ گئی، وہ ذمہ داری ہم پر آ گئی کہ ہم دنیا کے کس طرح کے نور ثابت ہوتے ہیں، اور اس کی واضح ایک مثال ہم دنیا کے حقائق میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک فطرتی عمل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی آپ آئینہ لیں اور ایک ایکسرسائز کریں کہ آپ اس آئینے کو سورج کی طرف کر کے جہاں پر کچھ تاریکی ہو، سایہ ہو، وہاں پر آپ اس کی روشنی کو منقسم کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹا سا آئینہ جو ہے اتنے بڑے سورج کی روشنی کو لے کر وہ کسی دیوار یا سایہ دار جگہ کی طرف آپ کریں گے تو اتنی ہی روشنی جتنی اسے حاصل ہوئی اس نے آگے سپریڈ کر دی، آگے پھیلا دی۔ اسی طرح سے ہماری بھی زندگی ایسے ہی ہے۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، کہ آسمان کی روشنی آپ کے دلوں پر چمکے گی اور آپ کے کام اس دنیا کے اندر خدا کے کلام کی روشنی کو پھیلائیں گے۔ اس بات کی تصدیق کہ مسیح یسوع نے ہمیں کہا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ ہم دنیا کے نور کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ نور ہونا ہمارے لیے شاید مشکل ہے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس طرح سے ہم دنیا کے نور بن سکتے ہیں۔ تو آئیں پہلی مثال جو میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے نور کیسے بن سکتے ہیں، تو اسی متن کے اندر متی 5واں باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں جو یہاں پر وائٹ بورڈ پر بھی لکھی ہے، اور یہ ہمارا عملی چیلنج بھی ہے۔ ہم اس بات پر غور بھی کر سکتے ہیں جو اس ہفتے میں ہم سیکھیں گے۔ روزوں کے اس ایام سے پہلے ہم اپنے ان باتوں پر توجہ کر سکتے ہیں، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں 16ویں آیت میں کہ یہ جو مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، ہم اس نور کو کس طرح سے اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہو سکتا ہوں۔ لکھا ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے کیا کرے گی؟ ٹمٹمائے یا پھر بجھی بجھی نظر آئے؟ آدمیوں کے سامنے کیا کرے؟ تمہاری روشنی چمکے۔ جب چمکتی ہے نا، ویلڈنگ والے کے پاس جا کر دیکھیں، جب روشنی چمکتی ہے تو کتنی دور تک پتہ چلتا ہے یہاں پہ ویلڈنگ ہو۔ جب آسمان کی بجلی چمکتی ہے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ شاید بجلی ہمارے اوپر ہی گر پڑے گی، یہ روشنی ہمارے اوپر ہی گر پڑے گی۔ تو قرآن یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے کیا کرے؟ تمجید کرے۔ ہم اپنی تمجید کروانا چاہتے ہیں، کون سے کاموں کے سبب سے؟ نیک کاموں کے سبب سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نور اس طرح کا ہو، ہماری چمک دمک اس طرح کی ہو کہ ہماری ہی پریز ہو۔ ہم سیلف پریز پر اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں، چرچ کے لیے کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کرتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے کرتے ہیں، تو خدا چاہتا ہے کہ وہ پریز خدا کی ہو، وہ تعریف و تمجید خدا کی ہو، نہ کہ انسانوں کی ہو۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے اور تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر غیر قومیں کیا کریں؟
خدا باپ کی جو آسمان پر اس کی کیا کرے تمجید کرے۔ پہلی روشنی جو چمکی ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جب پطرس قید میں تھا، تو اس حوالے کو جب پڑھیں گے تو آپ کو ایک جائزہ نظر آئے گا کہ خدا کی روشنی جو ہے وہ کس طرح سے چمک رہی ہے، کس طرح سے ہمارے دلوں پر خداوند یسوع مسیح کا نور جو ہے وہ راج کرتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب کو، یہ متن بڑا خوبصورت ہے اس تعلق سے کہ ہم سمجھ پائیں کہ ہم دنیا کے نور یا ہماری دنیا کے درمیان روشنی جو ہے وہ کس طرح سے چمک سکتی ہے۔ تو ایک ایسی روشنی جو چمکتی ہوئی جس انسان پر ظاہر ہوتی ہے اس کا نام مقدس پطرس ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور جب ہر حدیث اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا۔ اب لکھنے والے نے بڑی صفائی سے لکھا کہ پطرس کو قید کر لیا، ہیرودیس کے سامنے پیش کرنا تھا، اور ہیرودیس کا سیدھا سیدھا کام تھا، اس نے سزائے موت دینی تھی، عدالت میں پیش ہونا تھا، اور اس کی نگرانی کے لیے مقدس پطرس کی نگرانی کے لیے 2 زنجیروں سے باندھا اسے، اور 2 سپاہیوں کے درمیان اگر اس نے سونا ہے تو 2 سپاہیوں کی نگرانی میں سونا ہے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، کوئی چانس ہی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اس کے لیے رعایت نہیں تھی کہ وہ بھاگ کر نکل جائے کہیں سے۔ 2 سپاہیوں کے درمیان سویا ہوا ہے، اور پہرے والے دروازے پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اتنا سخت پہرا، ایک تو سپاہی جو ہیں وہ مقدس پطرس کے پاس ہے، اور باہر جو مین گیٹ ہے جہاں سے وہ بھاگ سکتا ہے وہاں پر بھی سپاہیوں کی قطار لگی ہوئی ہے جو نگرانی کر رہے ہیں۔ اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں کیا چمکا جی؟ بولیے، نور چمکا۔ ایسے لوگوں پر نور چمکتا ہے جو یسوع کی خدمت کرتے ہیں، جو یسوع مسیح نور جیسے کی پیروی کرتے ہیں، ان پر کیا چمکتا ہے؟ نور چمکتا ہے۔ یہاں پہ سادہ سا جو خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کسی بھی حالت میں، قید کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، دکھ کی حالت میں ہو، آپ کو کچھ سوجھ نہیں رہا کہ میں کیا کروں، مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، تو جب آپ ہر طرح سے بندھے ہوئے ہوں، جکڑے ہوئے ہوں، زنجیروں سے بندھے ہوں، تو یاد رکھیں کہ خداوند کا نور آپ پر چمکتا ہے۔ اور میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ نور کیا ہے جس کی مسیح نے کہا کہ پیروی کرنی ہے، میری پیروی کرنی ہے۔ اب موجودہ دور میں ہم کس طرح سے اس کو مان سکتے ہیں؟ تو دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی۔ یہ حوالہ کافی لمبا ہے، تو دروازے بھی کھل گئے، زنجیریں بھی کھل گئی، تو پطرس جلدی سے اس قید خانہ سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو آگے غور کیجیے، لکھا ہے کہ پطرس کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے خدا کا فرشتہ ہے جس نے مجھے قید خانے سے رہائی دی ہے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جہاں پر وہ جماعت تھی، 12ویں آیت میں، جو بڑا ایک ہمارے لیے تسلی کا پیغام ہے اس آیت کے اندر، اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کے لاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ اب کلیسیا یا جماعت کیا کر رہی تھی؟ پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اب نور سب پہ نہیں چمکا، کس پہ چمکا؟ پطرس پر۔ تو ہم اس پطرس کے وسیلہ سے، جسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرے اوپر کیا کروں گا؟ کلیسیا کی
بنیاد رکھوں گا، تجھے میں کلیسیا میں چنوں گا، اور آج ہم اسی بنیاد پر قائم ہیں۔ اور پطرس کے وسیلہ سے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں جب اس نے بتایا تو 3000 سے زیادہ لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ کیسا زمانہ تھا کہ ایک دم سے لوگ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے تھے۔ آج نور چمکتا رہتا ہے، آج نور اس قدر چمکتا رہتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں اس نور کو دیکھ نہیں پاتی۔ ایک اور شخص ہے جس پر نور چمکا، اس نے یہ گواہی دی اگرپا بادشاہ کے سامنے کہ بھائی میں یسوع کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ثابت ہو چکا تھا کہ پالوس رومی ہے، اور اگرپا بادشاہ کے سامنے سے عدالت میں پیش کرنا تھا، بلکہ یہ آفر بھی کروا دی گئی اگرپا بادشاہ کی طرف سے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، آپ جو ہے رومی ہیں، ہم آپ کو سزا نہیں دیں گے، تو آپ یوں کریں مسیح کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ رومیوں رسولوں کے اعمال اس کا 26واں باب دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ اس شخص نے جس کا نام ساؤل تھا، اس نے بتایا کہ مجھ پر نور چمکا ہے۔ اب جو نور چمکا ہے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے اپنی ہسٹری بتائی، اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون شخص تھا، میری حیثیت کیا تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 26واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر بڑا ہمیں معلومات جو ہے وہ مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے۔ یہاں پر نہ صرف وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے بلکہ حقیقی نور کے بارے میں بھی وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے مسیح یسوع کو جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ اعمال 26واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اسی حال میں سردار کاہن سے اختیار اور فرمانے لے کر دمشق کو جاتا تھا۔ اگرپا بادشاہ کو بتایا میں معمولی شخص نہیں ہوں، میں عدالت کا نمائندہ رہا ہوں، ممبر رہا ہوں، اور میں کیا کرتا تھا، سردار کائنوں سے اختیار لیا ہوا تھا، ان سے لکھوا لیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھائی بندہ مجھ سے مر جائے تو تم نے میری جان چھڑانی ہے، مجھے اختیار دیا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ سردار کاہنوں سے اختیار اور فرمانے نوٹس لے کر جاتا، گرفتاری کا فرنٹ لے کر جاتا تھا اور دمشق کو جاتا تھا۔ تو اے بادشاہ، کیا کہا اس نے، اے بادشاہ میں نے دوپہر کے وقت جب روشنی بہت زیادہ، سورج جو ہے وہ پوری آب و تاب سے ہوتا ہے، لکھا ہے دوپہر کے وقت کیا ہوا، راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردا گرد آ چمکا۔ آمین۔ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکنے والی روشنی اس نے دیکھی اور کہا کہ میں نے اور میرے ساتھ جو لوگ تھے، جو سپاہی تھے، گرفتار کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہمارے گرد نور چمکا۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے، یہ آپ کو حوالہ ملے گا اعمال نامے باب میں بھی، اور یہ حوالہ آپ کو اعمال 22ویں باب میں بھی یہ واقعہ ملے گا جو یہاں پر 26ویں باب میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ مختلف حوالے نہیں ہیں، یہ ایک ہی واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی میٹر ہے۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں، کبھی کبھی سوال کرتے ہیں بچے، پوچھتے ہیں کہ جب ساؤل کو آواز آئی، پالوس کو آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو جی وہ کون سی زبان ہوگی؟ یسوع مسیح تو عبرانی نہیں بولتے تھے، وہ ارامی زبان بولتے تھے۔ تو یہاں پہ پالوس نے اقرار کیا، ایمان کا اظہار کیا۔ سنیے گا، لکھا ہے میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی۔ کون سی زبان میں؟ عبرانی زبان میں یہ آواز سنی، جہاں پہ ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، اے ساؤل تم مجھے کیوں، یہی آیت آپ اعمال نامے باب کی 2 3 آیت میں پڑھیں گے، اے ساؤل تم مجھے کیوں ستاتا ہے، پہننے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟
خداوند نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ یہ مقصد تھا پالوس کو چننے کا، پالوس پر روشنی چمکنے کا۔ پہلی بات میں نے کیا بیان کی؟ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ دوسری بات میں نے کیا بیان کی؟ ہم دنیا کے نور ہیں۔ جن پر یہ نور چمکا ہے ان کی زندگیاں کیا ہوئی؟ خداوند کی خدمت کے لیے صرف انہوں نے خداوند کی خدمت کی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے مسیح کا نور چمکتا ہے، مسیح کا نور ہم میں ظاہر ہوتا ہے، تو پھر خداوند نے کیا ہمیں تعلیم دیا، کیا سکھایا ہے؟ متی اس کا 5واں باب، واپس آئیں وہاں پر اس کی 16ویں آیت کو پھر پڑھیں، دیکھیں کہ ہمارے لیے آج کا جو ٹارگٹ ہے، ہمارے لیے جو آج کی خداوند کی بشارت ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ بشارت متی کے لیے 5ویں باب کی آپ 16ویں آیت کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا اسی طرح، کس طرح؟ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو، نیک کام آپ کی زندگی کے اندر نیک کام آ جائیں گے، اور نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ اب اس کا تیسرا حصہ، جو تیسرا حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح تو جس نے خود کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور ہمیں بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اب اس دنیا میں نہیں، اب ہم کیسے اس نور کی پیروی کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے اس نور کی روشنی میں چل سکتے ہیں؟ تو خدا کا کلام یہاں پر خاموش نہیں ہے، خدا کی باتیں یہاں پر خاموش نہیں ہے۔ اب کچھ زبانی یاد ہوگا یہ حوالہ، اور کئی مرتبہ کلام کی تلاوت سے پہلے میں نے چرچز میں دیکھا ہے لوگوں کی توجہ کے لیے، کلیسیا کی رہنمائی کے لیے، توجہ کے لیے یہ حوالہ جو ہے وہ اکثر پڑھا بھی جاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں زبور 119 اس کی 105ویں ہے، زبور 119 اور 5ویں ہے۔ اب ہمارے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس نور کی روشنی میں چل سکتے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح کا نور اس طور سے چمک تو نہیں رہا، لیکن ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں ایک نور موجود ہے۔ اس کی روشنی میں جو کوئی شخص چلے گا، لکھا ہے کہ جو کوئی اس روشنی میں چلے گا وہ اپنی زندگی میں بھلائی دیکھے گا، اس زندگی کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ نیک کام کوئی اپنی ذات سے، کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے نہیں کر سکتا۔ اس زندگی اور اس روشنی پر عمل کرنے کے سبب سے اس کی زندگی میں وہ کام جو 16ویں آیت میں لکھا، 5ویں باب کی 16ویں آیت میں آٹومیٹکلی خود کار طریقے سے اس کی زندگی میں سے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ تو آئیں میرے ساتھ دیکھیں، جن جن کے پاس بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، مزامیر میں سے زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت، اور کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ روشنی ہے۔ جو کوئی اس روشنی میں چلے گا، اس نور کی روشنی میں، اس چراغ کی روشنی میں چلے گا، وہ کیا ہوگا؟ کبھی اندھیرے میں نہیں چلے گا، وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ ہمیشہ
भलाई देखेगा अपने। और खुदा का कलाम ये भी बयान करता है, इंसाल की किताब में लिखा है, जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा? भलाई देखेगा। वो भलाई, वो रोशनी आपको नेक काम करने के लिए आपकी मदद करेगी। और फिर इस तरह से खुदा के नूर की रोशनी जो है वो गैर कौमों तक, आपके पड़ोसियों तक, आपके रिश्तेदार तक, आपके दोस्तों तक और आपके इलाके तक पहुंच सकती है। वो कहेंगे कि ये हकीकी मसीही है, इसके अंदर खुदा के काम जो है वो नजर आते हैं। मेरे हमने गौर करना है, क्या हम इस कलाम के चिराग की रोशनी में चल रहे हैं? चिराग जो है वो खुदा का कलाम है। इस कलाम की रोशनी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस कलाम की रोशनी में हम चल रहे हैं तो फिर हमारे लिए खुदा का वादा है, और वो वादा ये है कि हम इस कलाम की रोशनी में जब चलते रहेंगे तो लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे मगर अब खुदा में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। ये हमारे लिए बात की गई, हमारे लिए ये वादा किया गया कि पहले तुम तरीके में चलते थे, अब तुम खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह क्या करो? चलो। 105वां बाब और इसकी 8 आयत गौर कीजिए। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, इस बात पर सोचें कि जिस यीशु ने, जिस मसीहा ने हमें कहा तुम दुनिया के नूर हो, क्या आप उसके इस वादे को, जो उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, हम मान कर रहे हैं या अतमान कर रहे हैं? हम उस दावे को जो यीशु ने हमें दिया है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या उसे रिजेक्ट कर रहे हैं? ये फैसला हमने करना है। जो इस वादे को इज्जत देंगे कि तुम दुनिया के नूर हो, मसीह यीशु ने उनसे कहा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। आए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें दुनिया का नूर होने के लिए बुलाया है। उसने हमें चुना है कि हम दुनिया के नूर कहला सकें। उसने हमें चुना है कि हम उसके चिराग और उसकी रोशनी में चल सकें। खुदा के कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। उसने ये भी कहा कि तुम नूर के फर्जंदों की तरह चलो। क्या मैं नूर के फर्जंद होने के साथ साथ नूर के फर्जंद के तौर पर चलता हूँ? अगर चल रहे हैं तो खुदा का शुक्र अदा करें, अगर नहीं तो फिर आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के सामने इकरार करें और जो वादा मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीला से खुदा ने हमारे साथ किया और उसको बताया गया कि मैं यीशु जिसे तू सताता है, क्या हम यीशु को सताने वाले तो नहीं है? आज हमें इकरार करने की ज़रूरत है। जमात में से कोई भी आज के कलाम के लिए दुआ करे, खुदा की शुक्रगुजारी करे कि खुदा ने जो बरकत, नूर और फर्जंद बनने का हमें इख्तियार बख्शा है, हम उस खुदा का शुक्र अदा कर सकें। आए हम सर को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा चलाने आसमानी बाप, खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है जिंदगी के लिए, जिंदगी